بسم اللہ۔ پروفٹ سیریز پروفٹ یوسف علیہ السلام پارٹ 11۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دعا دی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کا حامی اور ناصر ہو۔ تمام بھائی ایک طویل سفر کے لیے نکل پڑے مصر کی طرف، اور پورے راستے انہوں نے بنیامین کا بہت اچھے سے خیال رکھا۔ یوسف علیہ السلام نے ان سبھی کا بہت اچھے سے استقبال کیا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے اپنے آپ کو روکا کہ وہ بنیامین کو گلے لگا لیں۔ انہوں نے ان لوگوں کے لیے دعوت کا انتظام کیا اور انہیں جوڑوں میں بیٹھایا۔ یوسف علیہ السلام اپنے پیارے بھائی بنیامین کے ساتھ بیٹھے جو رونے لگے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا، آخر تم رو کیوں رہے ہو؟ انہوں نے کہا، اگر میرا بھائی یوسف ہوتا تو میں اس کے بغل میں بیٹھتا۔ اس رات جب یوسف اور بنیامین کمرے میں اکیلے تھے، یوسف نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ انہیں اپنے بھائی کی جگہ پسند کریں گے؟ بنیامین نے بہت عزت کے ساتھ جواب دیا کہ آپ بہت اچھے ہیں، لیکن آپ میرے بھائی کی جگہ کبھی نہیں لے سکتے۔ یوسف علیہ السلام فوراً رونے لگے اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ انہوں نے کہا، میرے پیارے بھائی، میں ہی وہ تمہارا بھائی ہوں جو تم سے کھو گیا تھا اور جس کا نام تم ہر وقت لے رہے ہو۔ تقدیر نے ہمیں واپس ملا دیا کئی سالوں کی جدائی کے بعد۔ یہ اللہ کا فضل ہے، پر دھیان رکھنا یہ چیز فی الحال کے لیے ہمارے بیچ میں ایک راز رہے۔ بنیامین نے اپنے ہاتھ کو پھیلایا اور یوسف علیہ السلام کے گلے جا ملے اور دونوں بھائی خوشی کے آنسو رونے لگے۔ اگلے دن جب ان کے بیگ میں غلہ بھرا جا رہا تھا اونٹ پہ لادنے کے لیے، یوسف علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ راجا کا جو سونے والا کپ ہے جس سے غلے کو تولا جاتا تھا وہ بنیامین کے بیگ میں ڈال دو۔ جب تمام بھائی نکلنے لگے تو اچانک سارے دروازے بند کر دیے گئے اور ایک آدمی چلایا، اے مسافروں، تم چور ہو۔ یہ الزام بہت ہی عجیب سا تھا اور تمام لوگ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے۔ تو ان بھائیوں نے کہا، تم لوگ کو کیا ہو گیا ہے؟ تبھی ایک سپاہی نے کہا، راجا کا سونے والا کپ، جو کوئی بھی اسے کھوج نکالے گا اسے ایک جانور بھر غلہ ملے گا۔ یوسف کے بھائیوں نے بہت معصومیت سے جواب دیا کہ ہم یہاں پر کسی طرح کی پریشانی کھڑی کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، نہ ہی چوری کرنے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام کے آفیسر نے ان سے کہا، تم چور کے لیے کیا سزا مقرر کرنا چاہو گے؟ ان بھائیوں نے جواب دیا کہ ہمارے قانون کے مطابق جو کوئی بھی چوری کرتا ہے وہ اس بندے کا غلام بن جاتا ہے جس کا مال اس نے چوری کیا ہے۔ آفیسر نے حامی بھری اور کہا کہ مصر کے قانون کی بجائے ہم تمہارے قانون کو لاگو کریں گے، کیونکہ مصر کے قانون میں جیل کی سزا دی جاتی ہے۔ پھر جو مین آفیسر تھا اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ان بھائیوں کے سامان کی جانچ پڑتال کی جائے۔ یوسف علیہ السلام دور سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ بنیامین کا جو بیگ ہے وہ سب سے آخر میں اس کی کھوجبین کی جائے۔ جب ان لوگوں نے اس کپ کو ان 10 بھائیوں کی بیگ میں نہیں پایا تو ان بھائیوں نے ایک راحت کی سانس لی۔ اب صرف ایک بیگ بچا اور وہ تھا بنیامین کا۔ یوسف علیہ السلام نے اس وقت وہاں آ کے کہا کہ بنیامین کے بیگ کو کھوجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ شخص چور نہیں لگتا ہے۔ ان بھائیوں نے کہا، ہم یہاں سے 1 انچ نہیں ہلیں گے جب تک کہ بنیامین کا بیگ بھی اچھی طرح سے کھوج لیا جائے، کیونکہ ہم ایک بہت بہترین آدمی کی اولاد ہیں، ہم چور نہیں ہیں۔ سپاہی کھوج بین کرنے لگے اور انہوں نے راجا کا پیالہ بنیامین کے بیگ سے نکال ڈالا۔ تمام بھائی کہنے لگے، اگر اس نے ابھی چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ وہ ابھی کی صورتحال سے اپنا دھیان ہٹاتے ہوئے الزام ایک خاص گروپ پہ لگا رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی یہ بات سنی اپنے کانوں سے اور انہیں بہت دکھ ہوا۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنے اس دکھ کو اپنے اندر رکھا اور اپنے سے کہا، تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا اور اللہ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے۔ اس کے بعد وہ تمام بھائی ایک دم چپ ہو گئے۔ وہ اپنی اس تھوڑی دیر کی خوشی کو بھول گئے اور اپنے والد یعقوب کے بارے میں سوچنے لگے، کیونکہ انہوں نے ان سے ایک وعدہ لیا تھا وہ ان کے بیٹے کا پورا خیال رکھیں گے۔ وہ یوسف علیہ السلام سے رحم کی گزارش کرنے لگے اور کہنے لگے، اے یوسف، ہم میں سے کسی ایک کو لے لیجیے، آپ، یہ ایک بہت بہترین آدمی کا بیٹا ہے اور ہم آپ کو ایک بہت اچھا شخص جان رہے ہیں۔ یوسف نے ان سے کہا کہ تم کیسے اس شخص کو آزاد چھوڑ سکتے ہو جس نے راجا کا پیالہ چرایا؟ یہ بہت غلط بات ہوگی۔ وہ بھائی لگاتار رحم کی گزارش کرنے لگے، لیکن سپاہیوں نے کہا کہ آقا نے بات بول دی ہے اور ان کی بات قانون ہے۔ جودا جو سب سے بڑا بھائی تھا وہ بہت پریشان ہوا اور اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ ہم نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا اللہ کے نام پہ کہ ہم انہیں ناخوش نہیں کریں گے، اسی لیے میں یہیں رکوں گا اور یہاں سے تبھی لوٹوں گا جب میرے والد اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں قرآن کی طرف جس میں اس قصے کو بیان کیا گیا ہے جس کا ترجمہ ہے، اور جب وہ بھائی اسی طرح مصر میں داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے کہا تھا تو یہ عمل اللہ کی مشیت سے ان کو ذرا بھی بچانے والا نہیں تھا، لیکن یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی۔ بے شک وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کے حامل تھے، لیکن اکثر لوگ معاملے کی حقیقت نہیں جانتے۔ اور جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس خاص جگہ دی اور انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، لہٰذا تم ان باتوں پر رنجیدہ نہ
نہ ہونا جو یہ دوسرے بھائی کرتے رہے ہیں۔ پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو پانی کا پیالہ اپنے سگے بھائی کے بیگ میں رکھوا دیا۔ پھر ایک منادی نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والوں، تم چور ہو؟ انہوں نے ان کی طرف مڑ کر پوچھا کہ کیا چیز ہے جو تم سے گم ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، اور جو شخص اسے لا کر دے گا اس کو ایک اونٹ کا بوجھ انعام میں ملے گا، اور میں اس انعام کے دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ وہ بھائی بولے، اللہ کی قسم، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھے، اور نہ ہم چوری کرنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے بیگ میں سے وہ پیالہ مل جائے وہ خود سزا میں دھر لیا جائے۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں ہم ان کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ یوسف نے اپنے سگے بھائی کے تھیلے سے پہلے دوسرے بھائیوں کے تھیلوں کی تلاشی شروع کی، پھر اس پیالے کو اپنے سگے بھائی کے تھیلے میں سے برآمد کر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کی خاطر یہ تدبیر کی۔ اللہ کی یہ مشیت نہ ہوتی تو یوسف کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتے، اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں، اور جتنے علم والے ہیں ان سب کے اوپر ایک بڑا علم رکھنے والا موجود ہے۔ بہرحال وہ بھائی بولے کہ اگر اس بنیامین نے چوری کی ہے تو کچھ تعجب نہیں، کیونکہ اس کا ایک بھائی اس سے پہلے بھی چوری کر چکا ہے۔ اس پر یوسف نے ان پر ظاہر کیے بغیر چپکے سے دل میں کہا کہ تم تو اس معاملے میں کہیں زیادہ برے ہو، اور جو بیان تم دے رہے ہو اللہ اس کی حقیقت خوب جانتا ہے۔ اب وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے، اس لیے اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیجئے، ہم آپ کو ان لوگوں میں سے سمجھتے ہیں جو احسان کیا کرتے ہیں۔ یوسف نے کہا اس ناانصافی سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جس شخص کے پاس سے ہماری چیز ملی ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیں، اگر ہم ایسا کریں گے تو یقینی طور پر ہم ظالم ہوں گے۔ چنانچہ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو الگ ہو کر چپکے چپکے مشورہ کرنے لگے۔ ان سب میں جو بڑا تھا اس نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر عہد لیا تھا، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں جو قصور کر چکے ہو وہ بھی معلوم ہے، لہٰذا میں تو اس ملک سے اس وقت تک نہیں ٹلوں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے، یا اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ آج کا یہ پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ کے لیے چینل سے ضرور جڑے رہیں، اصلاح کی نیت سے شیئر کریں، کیا پتہ آپ کی ایک شیئر سے اللہ کے فضل سے کوئی ہدایت پا جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔